اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے، ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں جگا دی اور اپنی مدد سے زور دیا، اور ستری چیزیں تمہیں روزی دی کہ کہیں تم احسان مانو. 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی گئی. پہلی میں اللہ تبارک و تعالی ایک فتنے سے ڈرنے کا حکم فرما رہا ہے کہ جو عام لوگوں کو نہیں بلکہ خاص لوگوں کو بھی پہنچنے والا ہے. اس آیت کریمہ کی کئی طرح سے تفسیر کی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی، حضرت عمار، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی اجمعین کی متعلق نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان اصحاب کرام کے درمیان خوب اختلافات ہوئے. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زبیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بہت ہی محبت بھرے انداز میں محو گفتگو تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ نے دریافت فرمایا، اے زبیر کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہاں کرتے ہیں. فرمایا کتنی کرتے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جتنی اپنی اولاد عزیزوں سے کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ میں علی سے محبت کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس وقت کیا ہوگا جب تم خود ان کے مد مقابل آ جاؤ گے، یعنی اختلاف ہوگا تمہارے درمیان بعد میں. اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت خاص مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی، سب مسلمانوں کے متعلق ہے، اور ان کو خاص فتنوں سے ڈرایا گیا ہے، کچھ حالات سے ڈرایا گیا ہے کہ جن کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیشین گوئی فرما دی تھی. جن فتنوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو، اس آزمائش سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب یعنی ممنوعات چیزوں کو ترک نہ کیا اور وہ فتنہ نازل ہوا، تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں، بلکہ وہ نیک اور بد سب کو پہنچے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں اپنے درمیان نہ ہونے دے، یعنی اپنی طاقت بھر برائیوں کو روکے اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کرے. اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہو جائے گا، اور خطا کار غیر خطار سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرما دے گا. تمہارے سامنے گناہ کیا گیا، تمہارے اندر طاقت تھی، تم نے نہیں روکا، اگرچہ تم اس گناہ سے بچتے رہے، تو یہ عذاب صرف گناہ گاروں کو نہیں
سب پر آئے گا۔ اس لیے جب گناہ کا کام ہو، اگر اللہ نے طاقت دی ہو تو اسے روکنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب نہیں کرتا، یعنی چند لوگ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کرے کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہو، باوجود اس کے نہ روکے، منع نہ کرے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جب گناہ ہو درمیان میں تو روکنا ضروری ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر عذاب کو، اپنے گرفت کو عام فرما دیتا ہے۔ اسی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس فتنے سے ڈرو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا، یعنی جو گناہ گار خاص ہے ان کو ہی نہیں پہنچے گا بلکہ سب کو پہنچے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے۔ اب یہ آیت کریمہ یا تو عرب کے مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی، یا مکہ شریف کے مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی، یا پھر یہ آیت کریمہ جنگ بدر میں شامل ہونے والے مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، دیکھیے یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے۔ ملک سے مراد ہے تو ملک عرب ہوگا، تو مطلب یہ ہوگا کہ ابتدا میں لوگ مسلمان ڈرتے تھے کہ کہیں روم اور فارس والے ان پر حملہ نہ کر دے۔ عرب والے ڈرتے تھے کیونکہ اس وقت فارس والے اور روم والے بڑے پاور میں، طاقت میں تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں عرب والوں پہ وہ لوگ حملہ نہ کر دے، عرب والے ڈرتے تھے۔ اور مکہ شریف میں جو مسلمان تھے وہ ڈرتے تھے کہ ہمارے مسلمان ہونے کا پتہ اگر کفار و مشرکین کو چلے گا تو ہم کو یہ قتل کر دیں گے، ہم کو مار دیں گے۔ اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ان کی تعداد زیادہ تھی، تو ان کے دل میں ڈر تھا کہ ہم تھوڑے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تخافون ان یتغتبکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ فآواکم وایدکم بنصرہ، تو اس نے تمہیں جگا دی اور اپنی مدد سے زور دیا، طاقت دیا، پاور تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ عرب والے ڈرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ملک عرب کو ایک طاقت، قوت اور پاور عطا فرمائی، یہاں تک کہ عرب والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ملک ارس اور ملک روم کے سلطنت کو رون ڈالا، وہاں پہ بھی مسلمانوں نے حکومت کی۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہاجرین تھے مکہ شریف سے ہجرت کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ شریف میں پناہ دی۔ یا پھر یہ کہ جنگ بدر والوں کے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر اپنی مدد تمہارے اوپر نازل فرمائی اور تم کو جگا دی، مدینہ شریف میں تم واپس آئے صحیح سلامتی کے ساتھ۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عرب کا ماحول یہ تھا، فاقہ کشی کی زندگی گزارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا کہ آپ کے صدقہ طفیل میں اسلام پھیلا، مسلمان دور دور ممالک میں پھیلے اور اچھے اچھے روزیاں آنے لگی۔ یا پھر یہ کہ جب مکہ شریف سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ صحابہ کرام گئے تو انصاری صحابہ کرام نے ان کی مدد کی اور ان کو اپنے مال میں، وراثت میں ان کو شریک کیا، اور وہاں پہ جو ہے مکہ شریف کے مقابلے میں اگرچہ انہوں نے ہجرت کی، مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے اچھی روزی غذائیاں ان کو عطا فرمائی۔ یا پھر یہ کہ مال غنیمت، جنگ بدر جب تم نے کی، مال غنیمت تم کو ہاتھ آیا اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اچھی اچھی روزیاں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ستھری چیزیں تمہیں روزی دی لعلکم تشکرون، کہ کہیں تم احسان مانو۔ اور یہ آیت عام مسلمانوں کے متعلق بھی نازل
کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان دنیا میں کمزور تھے، ناتواں تھے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے مسلمانوں کو ایک طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، اب ان کا رعب دبدبا غیر مسلموں کے دلوں میں ڈالا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد عطا فرمائی ہر جگہ پہ، کہ ہر جگہ مسلمان جب بھی جاتے ہیں، جب اسلام ایمان پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو اس کی برکت سے ان کو کامیابی عطا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو روزی عطا فرماتا ہے، باوجود کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو روزی عطا فرماتا ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، جیسا ہو، سب اچھے اچھے غذائیں کھاتے ہیں، امیر ہے تو وہ اپنے کمائی سے کھاتا ہے، غریب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی، غریب کو امیر پر زکوٰۃ فرض کی، امیر غریب کو دیتا ہے، وہ بھی اچھی غذا کھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور نہ رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے، اپنی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد عطا فرمائی اور ان کو اچھی روزیاں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔